السلام علیکم عزیز طلباء، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ملازمین کی ذمہ داریاں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں۔ آج ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تخلیق انسانی اور ذمہ داری۔ انسان جب دنیا کی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو ہزار ذمہ داریوں کا بوجھ اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ وہ زندگی کی تعبیر ذمہ داریاں ہی ہیں، اور وہ بھی اس قدر مختلف بلکہ متضاد کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کریم میں مختلف آیتوں کے اندر انسان کی ذمہ دارانہ ہستی کو بیان کیا گیا، اور سورۃ المومنون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ یوں ہی بیکار اور مہمل چھوڑ دیا جائے گا؟ اور سورۃ البلد میں ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے انسان کو بڑی محنت اور مشقت میں رہنے والا بنایا ہے۔ ان تمام آیتوں کا حاصل وہی ہے کہ انسان پر بہت واضح انداز میں ذکر فرمایا، ہم نے بار امانت آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے روبرو پیش کیا، مگر انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس ذمہ داری سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا۔ یہاں امانت سے یہی ذمہ داریاں اور فرائض مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسان پر عائد ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی شخص کی قدر و قیمت کا اندازہ اس کے اندر احساس ذمہ داری سے ہوتا ہے۔ اس قول حکمت پر جس قدر بھی غور کیا جائے کم ہے۔ یہ کائنات اور اس کائنات کے اندر انسان کی زندگی، معاشی، معاشرتی اور طبعی زندگی کا دار و مدار اس کے ذمہ فرائض کی خوش اسلوبی سے ادائیگی پر ہے۔ سچ ہے کہ جو ذرا جس جگہ ہے، آفتاب ہے، ایک ذرا بے مایا بھی اگر اپنے فرائض کا ماہکاہو ادا کر رہا ہے تو وہ گراں مایا ہے۔ اس ذرے کو مثل آفتاب روشن کر دیا جاتا ہے، اس کا ذکر خیر کی وادیوں میں روشن کر دیا جاتا ہے۔ سرحدوں پر پہرا دینے والا ایک معمولی سا سپاہی اگر اپنے فرائض سے روگردانی کا مرتکب ہو تو سپہ سالار کی صلاحیتیں اکارت چلی جاتی ہیں۔ یعنی زندگی کی پیچ مشین میں ہر پل پرزا اگر اپنی اپنی جگہ فرائض کی بروقت ٹک ٹک کرتا رہے تو یہ دیو قامت مشین بھی کارآمد ہوتی ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے ہر ذرا اپنے اندر دائرہ کار میں ایک مرکز کی حیثیت رکھتا ہے، جو مرکز سے روٹ گیا یا ٹوٹ گیا سمجھو اس کی کارکردگی صفر ہو گئی۔ شعوری یا لاشعوری طور پر ہم نے اپنے مرکز سے جڑے ہوتے ہیں، اجڑتے تب ہیں جب شعوری طور پر ہم اس سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ انسانی شعور کی بیداری اپنے مرکز سے وابستگی میں چھپی ہوئی ہے، پوشیدہ ہے، اور اس شعور کی ترقی اس مرکز سے منسلک اپنی ذمہ داریوں کی تکمیل سے وابستہ ہے۔ ہر انسان پر مختلف اور متضاد ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، کچھ انفرادی ہیں، کچھ خاندانی ذمہ داریاں ہیں، اور کچھ معاشرتی ذمہ داریوں کا، ملکی اور قومی ذمہ داریوں کا بوجھ انسان پر ڈال دیا جاتا ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جو کسی کے بتائے بغیر معلوم ہیں، اور بعض بتانے سے معلوم ہوتی ہیں۔ ان ذمہ داریوں کا معلوم ہونا، پھر احسن خوبی انہیں سر انجام دینے کا احساس پیدا ہونا، پھر انہیں صحیح خطوط پر انہیں عملی طور پر بروکار لانا، منزل تک پہنچنے اور گوہر مراد حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اگر ذمہ داری کا علم نہ ہو، یا علم تو ہو لیکن اس کا احساس نہ ہو، یا یہ بھی ہو لیکن عمل قدم نہ اٹھایا جائے تو کامیابی ممکن ہی نہیں۔ اس لیے اسلام نے ان تینوں پر زور دیا اور ان کی تاکید فرمائی ہے۔ اب سب سے پہلے اگر انسان کی ہم ذمہ داری کو دیکھیں تو وہ عدل و انصاف ہے۔ کسی بھی شعبے سے وابستہ افراد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عدل اور انصاف کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں۔ عدل و انصاف کے دو اہم تقاضوں میں پہلا اہم تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے وقت اپنے اعزاء و اقارب اور اپنے دوست و احباب کی حمایت نہ کرے، اور نہ ہی کسی سرکاری معاملے کی بجا آوری میں جانبداری کا مظاہرہ کرے۔ اس حوالے سے سورۃ النساء کی آیت انتہائی قابل توجہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم علی الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا۔ اے ایمان والو، تم انصاف پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے والے، معاذ اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہو جاؤ، خواہ گواہی خود تمہارے اپنے یا تمہارے والدین یا تمہارے رشتہ داروں کے ہی خلاف ہو، اگرچہ جس کے خلاف گواہی ہو مالدار ہے یا محتاج، اللہ ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ سو تم خواہش نفس کی پیروی نہ کیا کرو کہ عدل سے ہٹ جاؤ گے، اور اگر تم گواہی میں بیچ دار بات کرو گے یا حق سے پہلو تہی کرو گے تو بے شک اللہ ان سب کاموں سے جو تم کر رہے ہو
خبردار ہے۔ اس کے ساتھ اسی طرح انصاف کا ایک اہم تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان اپنے کسی مخالف کو سرکاری اثر و رسوخ کے ذریعے زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش نہ کرے۔ اس حوالے سے سورۃ المائدہ کی آیت میں بہترین رہنمائی موجود ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، اللہ کے لیے مضبوطی سے قائم رہتے ہوئے انصاف پر مبنی گواہی دینے والے ہو جاؤ، اور کسی قوم کی سخت دشمنی بھی تمہیں اس سے برانگیختہ نہ کرے کہ تم اس سے عدل نہ کرو۔ عدل کیا کرو کہ وہ پرہیزگاری سے نزدیک تر ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے کاموں سے خوب واقف ہے۔ اس کے بعد ہے ناجائز اختیارات کے استعمال سے گریز۔ کسی بھی ذمہ دار افسر کے یہ شان شایان نہیں کہ اپنے عہدے اور اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے اپنے دوست، احباب اور اعزاء و اقارب کو فائدہ دینے کی کوشش کرے، اور اپنے مخالفین یا جن سے اس کی مخالفت ہو ان کو اپنے سرکاری عہدوں کے ذریعے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ سرکاری افسران کے لیے اس بات کو سمجھنا بھی انتہائی ضروری ہے کہ عدل و انصاف کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو بروقت صحیح طریقے سے ادا کیا جائے۔ بعض افسران اپنے وقت اور ترجیحات کا صحیح استعمال اور تعین کیے بغیر سرکاری عہدوں سے فیض یاب ہوتے ہیں، اور یہ لوگ در حقیقت اپنی ملازمت کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، اور ایسے لوگوں کو اپنی غیر ذمہ داری کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ اس کے بعد ہے سچائی۔ عہدیداروں کے لیے یہ بات انتہائی ضروری ہے، ذمہ داریوں کے لیے، ایک انسان کے لیے جس کے اوپر یہ ذمہ داری ڈال دی گئی کہ وہ اپنے امور کی انجام دہی میں جھوٹ کی بجائے سچائی کا راستہ اختیار کریں۔ بسا اوقات انسان اپنی دنیاوی مفادات کے لیے کسی بڑے افسر کی بے جا تعریف کرتے ہوئے جھوٹ اور مبالغہ آمیزی سے کام لیتے ہیں۔ اسی طرح بسا اوقات جذبہ رقابت اور حسد کی وجہ سے وہ اپنے کسی ہم منصب کے خلاف جھوٹ بھی بول جاتا ہے۔ یہ عمل کسی بھی اعتبار سے درست اور قابل قبول نہیں ہے۔ انسان کو ذاتی ناپسند اور ناپسندیدگی سے بالاتر ہو کر اپنے شخصی مفادات کو اپنی ذمہ داریوں کے مقابلے میں غیر اہم سمجھتے ہوئے ہمیشہ سچائی سے کام لینا چاہیے۔ اگر ہم جھوٹ کی بجائے سچائی کا راستہ اختیار کریں تو اس سے ہمارے امور کی اصلاح ہو جائے گی۔ اس حوالے سے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 میں ایک بہترین انداز میں رہنمائی کرتی ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرا کرو اور صحیح اور سیدھی بات کہا کرو، وہ تمہارے لیے تمہارے سارے اعمال درست فرما دے گا اور تمہارے گناہ تمہارے لیے بخش دے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے بے شک وہ کامیابی سے سرفراز ہوا۔ اس کے بعد ہے لالچ سے گریز۔ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے بہت سی ضروریات اور سہولیات کا طلبگار ہے۔ ان ضروریات اور سہولیات کی طلب میں کئی مرتبہ انسان لالچ کا شکار ہو جاتا ہے۔ لالچ جہاں پر سوداگروں اور پیشہ ور افراد کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، وہیں پر کئی مرتبہ سرکاری اور حکومتی عہدیدار بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں۔ نتیجتاً اپنی تنخواہ اور سرکاری مراعات کے علاوہ دیگر ذرائع سے بھی آمدنی کو حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ رویہ کسی بھی اعتبار سے درست نہیں۔ ایک سرکاری افسر کا اس بات پر پختہ ایمان ہونا چاہیے کہ رزق کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور جتنا رزق اس نے کسی انسان کے مقدر میں لکھ دیا وہ اس کو مل کر رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا: اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اسے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ نے ہر شے کے لیے ایک اندازہ مقرر فرما رکھا ہے۔ اسی لیے جو رشوت ہے اس کو بھی منع کر دیا گیا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے دینے والا دونوں کیا ہیں؟ جہنمی ہیں۔ اس کے بعد مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سرکاری افسران بالخصوص فوج، پولیس وابستہ افراد کو اپنے ذمہ داریوں کی انجام دہی کے لیے دوران چیلنج کا مقابلہ پوری جرت کے ساتھ کرنا چاہیے، اور اس حوالے سے کسی بھی صاحب اثر اور جرائم پیشہ شخص سے مروب ہونے کے بجائے جو ذمہ داریاں اسے دی گئی ہیں ان کو احسن انداز میں انجام دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو خوبصورت تعلیمات حاصل ہوتی ہیں ان میں سے ایک جرت اور بہادری بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ سپاہیوں نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے
پوری جرت اور دلیری کے ساتھ دنیا بھر میں دین کے جھنڈوں کو گاڑ دیا۔ جزیرت العرب میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے ساتھ ساتھ کیسر و کسریٰ کی پیشہ ورانہ مہارت کی حامل افواج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے مقابلے میں اس لیے بے بس ہو گئیں کہ صحابہ کرام کے عزائم انتہائی بلند تھے اور وہ تمام چیلنجز کا مقابلہ بڑی دلیری کے ساتھ کرتے رہے اور انہیں کسی بھی موقع پر بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ چنانچہ سرکاری افسران اور بالخصوص پولیس سے وابستہ افسران کو بھی اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے دوران پوری جرت، ہمت اور عزم کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ نظر دوڑائیں تو غزوہ بدر کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے، جس میں صحابہ کی تعداد جو تھی وہ 313 تھی اور اس کے مقابلے میں 1000 کی تعداد کا لشکر لیکن اس پر غالب آ کے رہے۔ اس کے بعد ہے تقویٰ۔ انسان جہاں پر اپنے معاملات کے حوالے سے دنیا میں اپنے سے بڑے افسران اور ذمہ داران کے سامنے جواب دہ ہے، وہیں پر اس کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ اس کو اپنے اعمال کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی جواب دینا پڑے گا۔ جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے آپ کو متقی بنا لیا تو جہاں اسے آخرت میں جنت اور اللہ کی رضا مندی حاصل ہوگی، قرآن مجید کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تنگیوں کو دور کر دیں گے، اس کے معاملات کو آسان کر دیں گے اور اس کے رزق وہاں سے دیں گے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرے گا۔ اپنے پاس اس کا شمار صاحب عزت اور تکریم لوگوں میں کریں گے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اس کو اجر کو 2 چند کر دیں گے، دگنا کر دیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔